بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 10th کلاس بیٹا آج ہم گرامر میں مضمون کرنے لگے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ۔ اب میں ایک دفعہ آپ نے پیج نمبر 109 قواعد انشاء کا 109 سامنے رکھنا ہے۔ میں ریڈنگ کرتی ہوں بیٹا، اور جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کے معنی بتاتی جاؤں گی۔ آپ لوگوں نے مضمون یاد کرنا ہے، اور اس کے 4 اشعار میں آپ لوگوں کو ریٹن فارم میں ایک پیج پہ پھر بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی پھر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پہلے مضمون سنیں۔ ایک مغربی مورخ نے بابائے قوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ مورخ کون ہوتا ہے؟ تاریخ لکھنے والا۔ بابائے قوم کون؟ قائد اعظم۔ دنیا میں فقط چند افراد ہی ایسے ہوئے ہوں گے جنہوں نے انفرادی طور پر معنی خیز انداز میں تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا ہو۔ شاید گنتی کے چند لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دی ہو، تبدیلی۔ اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے کسی بکھری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک دے دیا ہو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے یہ تینوں کارنامے انجام دیے۔ محمد علی جناح، جنہیں تمام پاکستانی اپنا محسن سمجھتے ہیں اور قائد اعظم و بابائے قوم کے القاب سے یاد کرتے ہیں، 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی جناح تھا۔ آپ کے والد، جو گجرات گاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے، کراچی میں چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور خوشحال تھے۔ چنانچہ آپ کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر پر ہوا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے آپ نے 14 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ آپ ایک ہونہار اور ذہین طالب علم تھے اور حصول علم کا وافر شوق رکھتے تھے۔ جب آپ نے میٹرک پاس کر لیا تو آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ تجارتی کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا کاروبار چمکے، مگر آپ کے والد کے مخلص دوست نے محمد علی جناح کی لیاقت دیکھ کر انہیں مشورہ دیا، لیاقت، قابلیت، کہ بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کے والد نے آپ کو لندن بھیج دیا، جہاں سے آپ نے لنکن یونیورسٹی سے بار لا کا امتحان پاس کیا، یعنی وکالت کا۔ اس دوران میں آپ کا گھرانہ کراچی سے ممبئی منتقل ہو چکا تھا، چنانچہ آپ بھی ممبئی چلے گئے اور 24 اگست 1996 کو آپ نے ہائی کورٹ کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرایا۔ اس کے ساتھ ہی لا کی پریکٹس شروع کر دی۔ بہت ہی کم عرصے میں آپ نے اپنے رفیقان کار، رفیق ہوتے ہیں ساتھی، کار ہوتے کام، اپنے ساتھ کام کرنے والے ساتھی سے اپنی لیاقت کا لوہا منوا لیا، اور آپ کا شمار ممبئی کے چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا، یعنی نامور وکیلوں میں۔ کچھ عرصے کے لیے آپ نے بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ کام کیا، پھر عارضی طور پر ریزیڈنسی مجسٹریٹ ہو گئے۔ بعد ازاں آپ کو 1500 روپے ماہوار کے سرکاری عہدے کی پیشکش ہوئی، مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ کہے بیٹا یوں ہے ڈلا ہوا ہے، آپ نے جب کہ لکھنا ہے تو سمپل کہ ہوتا ہے نا، کاف ہے کہ، وہ لکھنا ہے اور اس کے اوپر زبر ڈال دینا ہے۔ جو سمپل کہ ہوتا ہے وہ کاف ہے کہ ہوتا ہے، اور جب کہ لکھنا ہو تو کاف ہے کہ لکھ کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر آپ نے یہ کہہ کے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بہت کم عرصے میں اتنی رقم تو میں ایک دن میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ محمد علی جناح کو زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست سے خاصی دلچسپی تھی۔ آپ کے سوانح نگار ہیکٹر بولائتھو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ تر طالب علم زمین پر کانچ کی گولیوں سے کھیلتے تھے، جس سے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ آپ نے طالب علموں سے کہا کہ وہ کانچ کی گولیوں سے نہ کھیلیں، بلکہ انہیں کرکٹ کھیلنے کی طرف راغب کیا، اس طرف متوجہ کیا۔ جب آپ ممبئی میں وکالت کر رہے تھے تو آپ کانگریسی لیڈر دادا بھائی نورو جی سے متاثر تھے، اور آپ بھی کانگریس کے بڑے فعال ممبر تھے، فائدہ مند، کارآمد ممبر، رکن تھے، کیونکہ اس وقت کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم تھی۔ مگر جب 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1909 میں آپ بمبئی کے مسلم حلقے سے پارلیمانی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور 1913 تک مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا۔ 1913 سے 1919 تک آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ کانگریس تو ہندوستان میں ہندو راج کے لیے کام کر رہی ہے تو آپ نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ کو اپنا توانا بنانے کے کام میں لگ گئے۔ محمد علی جناح ایک بے باک اور نڈر لیڈر تھے، بے باک اور نڈر، جو کسی سے گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، صاف گو، اور فہم و فراست، لیاقت، ذہانت، اور جرأت و حق گوئی، حق بات کہنا، اور بے باکی کی عمدہ مثال سمجھے جاتے تھے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی، فریب یا چال۔
1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد کے مقام پر ہوا، جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلم انڈیا ود ان انڈیا کی تجویز پیش کی، ٹھیک ہے، مسلم انڈیا ود ان انڈیا کی تجویز پیش کی، جسے بعد ازاں دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس دوران میں قائد اعظم گولڈمنس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن جا چکے تھے، اور وہ بر عظیم کے معاملات سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے لندن ہی میں ہی رہ جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر علامہ اقبال نے انہیں پے در پے کئی خط لکھے اور انہیں جتایا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ بھی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مشورے کی بہت قدر کی، انہوں نے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو جب لاہور کے منٹو پارک، جسے اب اقبال پارک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، میں قائد اعظم کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا تو متفقہ طور پر قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ اور آزاد ملکیت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی مسلسل جانفشانیوں کے بعد بالآخر حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اسی روز قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ اس سن 14 اگست 1947 کو مملکت خدا پاکستان وجود میں آ گئی۔ قوم نے اپنے عظیم محسن کی گراں قدر خدمات، گراں قدر قیمتی کے اعتراف کے طور پہ انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم اور ان کی بہن فاطمہ جنوں کو، جو جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھیں، مادر ملت کے القاب دیے۔ نئی مملکت کے طور پر ابتدا میں بھارت نے پاکستان کی راہ میں بڑے روڑے اٹکائے اور پاکستان کو بڑی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن سے مسئلہ کشمیر آج تک موجود ہے، جس کے تفصیلی بیان کا شاید یہ موقع نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ قائد اعظم کو ملک کا نظم و نسق چلانے میں دن رات جس قدر محنت کرنا پڑی، اس سے ان کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ ہر چند ڈاکٹروں نے آپ کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے صحت کی پرواہ نہ کی اور ملک کے لیے کام کرتے رہے، لیکن تابع کے یعنی کب تک؟ آخر 11 ستمبر 1948 کو راہی ملک عدم ہوئے، یعنی کہ وفات پا گئے۔ قوم نے اپنے محسن کے شایان شان کراچی میں ایک عظیم مقبرہ تعمیر کروایا، جو آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مرجع خلائق وہ شخص یا ٹھکانہ جہاں سب رجوع کرتے ہوں۔ قائد اعظم تو ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا لافانی کردار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تو بیٹا یہ مضمون تھا جو کہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ جو تینوں مضمون ہیں، زمزم، علامہ اقبال، قائد اعظم، میں ان تینوں کے آپ کو ایک پیج پہ بیٹا اشعار بھی لکھ کے بھیجوں گی، آپ نے وہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ بیٹا۔